اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت نظر بھی نہیں آتی۔ جیسے ایک مثال جسمانی ہم لیتے ہیں کہ ہم ہوا کو چلتے دیکھتے ہیں، صرف محسوس کرتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اور یقین رکھتے ہیں کہ ہوا ہے لیکن نظر بھی نہیں آتی۔ یہ ایک جسمانی مثال اس تعلق سے لی گئی ہے تاکہ ہم روحانی باتوں کو سمجھ سکیں۔ بے شک ہوا کا بھی بظاہر ہمیں چلتی نظر آتی ہے، کدھر کو جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کوئی بھی نہیں، لیکن ہم اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے اس خوشخبری کے ذریعہ سے ہمارا کفارہ دے دیا، نجات کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا، سارا اختیار اس نے باپ سے حاصل کیا۔ لیکن ہمارے لیے جن کے لیے کفارہ دیا، کیا وہ اس ایمان کے ذریعہ سے اس بادشاہت میں داخل ہو سکتے؟ ہم نے تجربے سے معلوم کرنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے، کیا ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں اس کی ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ذاتی تجربہ نہیں رکھتے، کیونکہ باپ یعقوب مسیح ہے، اسلم مسیح ہے، مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے، نہ انہوں نے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا، نہ وہ خدا کے گھر میں آ کے خدا کا کلام سنتے ہیں، نہ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی، نہ انہوں نے اس سچائیوں کو اپنی زندگی میں اپنایا۔ تو جو بائی برتھ، پیدائش سے پیدائش آگے نسل در نسل ہے، کیا ایسے لوگ ایماندار ہیں؟ کیا خدا کے کلام کے مطابق ایسے لوگ ایماندار ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ راست باز، ایماندار وہ خدا کی بادشاہت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ایمانداری کا، ایمان لانے کا، نجات کا جو پیغام ہے، کیا وہ ہماری زندگی میں ہے؟ اگر اب تک ہم ایمان نہیں لائے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی میں نے بیشتر علاقوں میں، گھروں میں، فیملیوں میں، لوگوں میں مختلف جگہ پہ تجربہ کیا کہ ایک شک کی گنجائش رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ چرچ میں بھی آ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پاسٹر حضرات سے کہتے ہیں، لیکن جب دلی ان کی خواہشات، ان کی مراد پوری نہیں ہوتی تو شک دے وچ پہ جاندے نے، پتہ نہیں خدا سندا بھی ہے کہ نہیں سندا۔ اور یہ شک جو ہے، یہ ہمیں ایمان سے برگشتہ کرتا ہے، دور لے جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کے کان ہے، وہ سنتا ہے، لیکن ہمارے اندر شک، کبھی کبھار شک کس صورت میں آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، اتھے مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، بچوں کے حصول کے لیے، وہ خدا کے گھر کی بجائے کچھ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارا ایمان کامل ہے؟ کیا ہم اس خدا پر یقین رکھتے ہیں جو یہ ساری چیزیں ہمیں دیتا ہے؟ ہمیں ایک بات میں، اسی بات میں کسی اور معبود کے، کسی اور شخص کے، چاہے کسی انسان کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا انکار کر دیتے ہیں، ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا ایمان ہمیں خدا کی قربت میں لے کے جا سکتا ہے، زندگی میں داخل کر سکتا ہے؟ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ایماندار نظر آنے کے لیے کچھ ایسے نیکی کے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں۔ شکر گزاری دی عبادت رکھ لی، دیگ ونڈ دیتی، روزے رکھے، لیکن خدا کا کلام غلطیوں کے خط میں 2 باب میں لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے، جو نیک ہے،
یہ شریعت کے اعمال کے تعلق سے ہے، کیونکہ شریعت بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، بھلائی کو، نیکی کو عمل میں لے کے آنا ہے۔ تو شریعت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ شریعت کے اعمال کے سبب سے کوئی شخص بھی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اور اگر ہم زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیسا ایمان ہمیں چاہیے، کیسا ایمان ہمیں رکھنا چاہیے، کیسا ایمان ہماری زندگی میں ہو، تاکہ جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں، خدا کے سامنے جائیں، تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ اس کے برگزیدہ لوگوں میں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، خدا کا کلام ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سوری، رومیو 10 باب 17 آیت میں لکھا ہے، میں اس چیز سے آگاہ کر دوں کہ ہم اس ایمان کو جو ہمیں زندگی میں داخل کرتا ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ رومیو کے خط 10 باب 17 آیت میں لکھا ہے، اکثر ہم نے یہ آیت سنی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ایک خدا ہے جو اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ بے شک ہم نے اسے نہیں دیکھا، بے شک ہم نے اسے نہیں سنا اپنے کانوں سے، بے شک ہم نے اس کو چھو کے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اس بات کا یقین کر لینا کہ خدا موجود ہے، اس بات کا یقین کر لینا کہ خدا موجود ہے، اور یہ کلام خدا میں جتنی باتیں عمل کرنے کی ہیں، رہنمائی کی ہیں، وہ اس کی طرف سے ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے دور میں موسم خشک تھا، دھوپ تھی، آندھی کا، طوفان کا کوئی ایسا نظارہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور خدا نے کیا کیا، نوح سے کہا کہ کیا کرے، کشتی بنائے۔ کیسے خدا نے کہا؟ اس کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، روبرو دکھائی دے کے کہا، اس کے کان میں کہا؟ یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ کیسے کہا، لیکن اس نے اس بات کا یقین کیا کہ بے شک آندھی، طوفان، کوئی سیلاب کا ایسا کوئی اندیشہ نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے بھی اس کی ہنسی اڑائی، کتے نہ کدی سنیا نہ کتے ویکھیا، اور تو کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ چیزیں بے شک نظر نہیں آتی تھی بظاہر، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایمان رکھا کہ خدا قادر مطلق خدا ہے، صادق القول ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اسی ایمان کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کشتی بنانے میں اور اس کے ساتھ شریک تھے وہ بچ گئے۔ عام لفظوں میں کہیں تو وہ اس بات پر ایمان لائے اور ایمان کے وسیلہ سے بچ گئے۔ ابراہیم کی مثال ہے، ابراہیم کو خدا نے اولاد ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بچہ ہی نہیں ہے، ضعیف العمری ہے، بچے پیدا ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو خدا نے کہا کہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی۔ اب ایک شخص کمزور ہے، مایوس ہو رہا ہے اس بات سے، اپنی جسمانی کیفیت سے، اپنی جسمانی وہ ظاہری جو اس کی حیثیت ہے اس بات سے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ اس بات کا یقین کیا کہ وہ خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے اس کو بیٹا عطا کیا، اور آزمائش کی خاطر، اس کے ایمان کی آزمائش کی خاطر کیا کیا؟ وہی پھر اس سے کہا کہ اس کو میری راہ میں قربان۔
اور اس کا ایمان جو تھا وہ جب عملی صورت میں آیا، اس نے خدا کے اس بیٹا جو دینے کے جو قول تھا اس کا یقین کیا، پھر وہی ایک بیٹا قربان کرنے کے لیے وہ لے گیا اور چھری لے کر اس کی گردن پر رکھی، اس بات کے لیے تیار ہو گیا، کوئی شک نہیں اپنے دل میں رکھا، اور خدا نے اس کے اس ایمان کی جب پرکھ کی تو لکھا ہے کہ وہ آزمایا گیا اور راست باز ٹھہرا۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ لوط کے دور میں بہت سارے ایسے ہیں، ایلیا کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ دعا کی، آسمان بند ہو۔ آسمان کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ ظاہر ایسا نظر نہیں آتا، ناممکن نظر آتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس خدا پر وہ ایمان رکھتا ہے، جس خدا کی وہ تمجید کرتا ہے، جس کا وہ پیغام تبلیغ کرتا ہے، اس نے کہا ہے اور وہ ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اور اس نے دعا کی اور آسمان ایمان کے وسیلہ سے بند ہو گیا، اور جب دعا کی تو کیا ہوا؟ آسمان کھل گیا۔